کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی، اسی طریقے سے وطر کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، علماء سے سنا ہوگا کہ وطر کے بارے میں نا اکثر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وطر 1 رکعت ہے۔ کتنی رکعت ہے؟ 1 رکعت ہے، اور احناف فرماتے ہیں کہ 3 رکعتیں ہیں۔ اس کے بارے میں وہ پوری حدیث مبارکہ کیا ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تھی۔ اس میں آپ سجدہ اتنا طویل فرماتے کہ اس میں تم میں سے کوئی 50 آیت پڑھ لیتا اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر انور اٹھاتے، اور آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر دائیں کروٹ پڑھتے یہاں تک کہ مؤذن حاضر ہو جاتا۔ یعنی حضور علیہ السلام رات کو کیا ہے اتنا سجدہ کرتے کہ ہم لوگ کیا ہے حدیث مار کے 50 آیت پڑھ لیتے۔ حضور علیہ السلام اتنا سجدہ طویل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ 11 رکعت وہ کون سی تھی، اس میں سے کیا کیا تھے؟ 6 رکعت نفل پڑھتے تھے، 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور 2 رکعت فجر کی سنتیں۔ اب یہ کیا ہے 3 رکعت وطر۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف ہے کہ وطر نماز کیا ہے 1 رکعت ہے۔ کیا ہے؟ 1 رکعت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مجتہد ہیں، آپ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ وطر رکعت کیا ہے؟ 1 رکعت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 1 رکعت وطر پڑھی تو صحابہ کرام نے، جو یعنی ان میں سے چھوٹا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت کے اعتبار سے جنہوں نے کم پائی، وہ بڑے والوں کیا کہتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 رکعت وطر پڑھی، حالانکہ 3 رکعت ہے۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا کہ وہ مجتہد ہے۔ کیا ہے؟ مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو نوازا ہے، علم دیا ہے، کاتب وحی ہیں، آپ ان کو چھوڑ دو، آپ اپنا کرو۔ یہ جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا موقف ہے کہ وطر نماز کیا ہے 1 رکعت ہے۔ اور ہم احناف کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ واضح طور پر ثبوت نکلتا ہے کہ وطر نماز کتنی؟ 3 رکعت ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 3 رکعتیں ہیں۔ اور ان 3 رکعتوں میں کتنے سارے محدثین ہیں، علماء ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ہیں جنہوں نے حدیثیں لائی ہیں، وہ اس بات پر استدلال کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی بھی 3 ہے، حکم بھی 3 دیا ہے۔ ان میں سے میں نام عرض کر دیتا ہوں جو حدیث مبارکہ جنہوں نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے 3 رکعت پڑھی بھی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ وہ نام کیا ہے ان کے؟ پہلے ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر نماز پڑھا کرتے تھے، حکم دیا۔ اس کے بعد کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر نماز 3 رکعت کا پڑھا بھی ہے، فرمایا بھی ہے المختصر۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر نماز 3 رکعت کا حکم بھی دیا ہے اور پڑھی بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وطر نماز 3 رکعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا وطر نماز کے بارے میں، جیسے آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ایک شخص جس کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے، دین کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، اس نے کیا اعتراض کیا، او ہو ہم تو سالوں سے کیا وطر نماز 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وطر نماز اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی جس طریقے سے مولویوں نے بتایا۔ حالانکہ مولویوں نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کے مبلغ بھی ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اسی۔ لیکن وہ جاہل قسم کا کیا کہتا ہے کہ نہیں جی اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ کہ اس کا طریقہ بالکل ہی الٹ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس طریقے سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔